السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الی یوم الدین۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے ہم تمام مسلمانوں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں کروڑوں احسان کہ اس خالق کائنات نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ہم شکریہ ادا کرتے رہیں، اپنی پوری زندگی اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہیں، تسبیح کے دانے گنتے رہیں، پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بھی نعمت کا شکریہ بجا نہیں لا پائے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں کروڑوں احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، اور ہمارے لیے یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا اس روئے زمین پر تاکہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروائے۔ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں اتاری، ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ بے شک اگر حضور نہ ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا یہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اس پوری دنیا کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں پیدا فرمایا۔ آج ہمیں کچھ اگر کھانے کو بھی ملتا ہے نا، اگر ہم آج پیتے بھی ہیں، اگر آج ہم کھاتے ہیں، اگر ہم کچھ پہنتے ہیں، تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی صدقہ ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ بجگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمارے درمیان حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ بے شک لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور سے ایک ہی بات کہی کہ اے محبوب، آپ یہ فرما دیں کہ میں نے جو تمہارے درمیان تبلیغ کی، اللہ کو پہچنوایا، اپنی رسالت کے ذریعے تمہیں دین حنیف کو پہچنوایا، اپنی رسالت کے ذریعے تمہیں راہ راست پر لایا، لیکن ہم ان سب چیزوں کے بدلے میں، اے محبوب آپ فرما دیں لوگوں سے کہ میں ان سب چیزوں کے بدلے میں تم سے کوئی بھی اجرت طلب نہیں کرتا۔ بے شک آج کا جو موضوع ہے وہ ہے محبت اہل بیت، عشق اہل بیت، محبت اہل بیت۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے نا محبت اہل بیت کہ اس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ انسان جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ اگر بے دل میں عشق اہل بیت ہے، اگر دل میں عشق اہل بیت ہے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بغض اہل بیت میں مر جائے، اگر کوئی میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہو تو وہ دوزخی ہے، وہ اللہ دوزخی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو بہت ساری آیتیں نازل فرمائی، اور
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دو، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ بھی اجرت طلب نہیں کرتا، میں تمہیں مسلمان بنایا، میں تمہیں راہ راست پر لایا، میں تمہیں یہ سکھایا کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے، میں تمہیں یہ پہچان کرایا کہ ایک انسان کی عزت کیسے کی جاتی ہے، میں تمہارے درمیان آیا، ان سب چیزوں کے بدلے میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتا سوائے میرے اہل بیت کی محبت، الا المودۃ فی القربى، جو میرے قرابت دار ہیں، جو میرے اہل بیت اطہار ہیں، صرف اور صرف ان کی محبت، صرف اور صرف ان سے محبت کرتے رہنا۔ اب ہمارے درمیان ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہل بیت ہے کون، یہ اہل بیت بے ہے کون؟ شک تو اس کا بھی جواب عنہما اور حضرت ابن ابو تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو ابن ابی جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ سوال کیا کہ حضور جن کی محبت ہم پر واجب ہے، وسلم نے من سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت مودتهم، قال علی وفاطمۃ، بے شک فاطمہ ہے یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسی طرح کی ایک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے لما نزلت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم قال علی وفاطمۃ وابناہما۔ بے شک سبحان تو اللہ۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا بھی جواب ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دے دیا کہ میرے اہل قرابت کون ہیں، قرابت دار کون ہیں، حضور کی اہل بیت کون ہے، اس کا بھی جواب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت علی، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بے شک اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت سے جو محبت کرنی ہے ہمیں، تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اہل بیت آپ کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے، ہم پر فرض ہے۔ اگر آپ پر درود نہ پڑھا جائے، اگر آپ پر درود اور سلام نہ پڑھا جائے تو ہماری نمازیں قبول نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ اے اہل بیت آپ کی محبت تو ہم اس طرح سے دل میں بسائے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان اگر آپ سے محبت نہ کرتے ہوئے اور نماز میں اگر آپ پر درود نہ بھیجتا ہو تو ان کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور حد تو یہاں پر ہو جاتی ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا یہ رفض ہے تو میں رافضی ہوں، میں رافضی ہوں۔ مطلب یہ کہ اور صرف یہی نہیں، ائمہ کرام میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بھی یہ شیعیت کا الزام لگا جب انہوں نے اہل بیت سے محبت کی، اور اہل بیت سے اتنی محبت کی کہ اس کے ہی بدلے میں آپ کو قید خانے میں قید بھی کیا گیا۔ حالانکہ روایت یہ ملتی ہے کہ آپ کو قید خانہ میں اس لیے قید کیا گیا کیونکہ آپ کو جو منصب سونپا جا رہا تھا آپ اس منصب کو قبول
نہیں کر رہے تھے، لیکن اصل وہاں پر یہ تھا کہ آپ اہل بیت سے اتنی محبت کرتے تھے کہ لوگ آپ کو قید خانے میں قید کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے آج تک جتنے بھی اسلاف ہمارے گزرے ہیں، جتنے بھی ہمارے مجتہدین فقہائے کرام گزرے ہیں، ان تمام لوگوں کا متفقہ فیصلہ ہے یہ کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں، اور اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ہم پر واجب قرار دی گئی ہے۔ اگر اہل بیت سے ہم محبت نہیں کرتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہم اہل بیت سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت، آپ نے بھی یہ حدیثیں پڑھی ہو، اس حدیث کو آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بے شک بے شک جی، ایک کیا ہے؟ ایک تو قرآن مقدس ہے، جی، ایک تو قرآن مقدس ہے، اور ایک کیا ہے؟ میرے اہل بیت، یہ میرے اہل بیت، یعنی یہ کہ ان دونوں کا اگر دامن تھامے رہو گے تو تم کامیاب ہو۔ اگر ان دونوں کا دامن آپ اگر تھام کے ہو تو آپ کامیاب ہو۔ اب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں، بہت ہی بہترین حدیث ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جامع ترمذی میں ابواب المناقب میں، اس حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں احب اللہ لما یعزوکم، احب اللہ لما یعزوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، اس لیے کہ وہ تمہیں بے شمار، اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، آقا فرماتے ہیں اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو تاکہ تمہیں میری محبت مل سکے۔ اب ان تمام چیزوں کا آپ دیکھیں مقصد کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہمیں پہنچنا ہے، اگر ہمیں اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، اگر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں محبوب بننا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں حضور کی آل کی محبت اپنے دل میں بسانی ہے۔ جب ہم حضور کے آل کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیں گے تب ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی، اور جب ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے گی تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ، بہت ہی بہترین راستہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرمانے لگے گا۔ تو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، یا پھر یہ دعویٰ کرتا ہو کہ ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور دل میں بغض علی ہو، بغض فاطمہ ہو، بغض حسنین کریمین ہو، تو پھر ان کی یہ محبت کسی کام کی، ان کی یہ محبت کسی کام کی بھی نہیں ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کی ذات ایسی ہے کہ اگر آپ ان سے محبت کرو گے تو اللہ کے پیارے رسول راضی ہوں گے، اور جب اللہ کے پیارے رسول راضی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ہمیں کرنی ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہمیشہ ہمیں اپنے دل میں بسا کر رکھنی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسین ابن علی علی آتقه فقال رجل نعم المركب ركبت یا غلام فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونعم الراکب ہوا۔ اس کو بھی امام ترمذی نے ابواب المناقب میں بیان کیا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو محبت کرنے کا حکم دیا تو یوں ہی نہیں، پہلے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنے شدید محبت کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دیکھتے تھے اور مسکراتے تھے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی حسنین کریمین کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھیلنے لگتے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک روز سیدنا امام حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چل رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت امام حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چل رہے تھے، تو ایک شخص نے دیکھا، تو دیکھتے ہی اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے بیٹے مبارک ہو، کتنی پیاری سواری تمہیں نصیب ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے کندھے پر اٹھا لے تو اس انسان نے صحیح کہا کہ اے بیٹے مبارک ہو بے شک کہ تمہیں کتنی پیاری سواری نصیب ہوئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ارشاد فرمایا تمہیں سواری کا اچھا ہونا نظر آ رہا ہے، تمہیں سواری کا اچھا ہونا نظر آ رہا ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا پیارا سوال خوبصورت اور کتنا اعلیٰ ہے۔ آئے ہیں، یہ بھی تو دیکھو سبحان اللہ، کہ خوبصورت اور سوار کتنا خوبصورت اور پیارا اور اعلیٰ ہے۔ یہاں ایک نکتے کی بات بہت بہترین میں آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہوں گا کہ بے شک ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں اور ہمارے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بیٹے پوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کام گھر کی چار دیواری کے اندر نہیں کر رہے تھے، یہ کام گھر کی چار دیواری کے اندر بے نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ کام آپ بالکل بالکل راستے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر چھپ کر کے یہ کام کیا جا رہا ہو اور حضرت حسنین کریمین سے محبت کی جا رہی ہو یا امام حسین کو اپنے کندھے پر اٹھایا، یہ اپنے گھر کے اندر نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کام گھر کے اندر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا مقصد تھا کہ اے لوگوں، جس طرح سے میں حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں، جس طرح سے میرے نزدیک امام حسین محبوب ہے، اسی طرح تم بھی امام حسین کو محبوب بنا لو اور ان سے محبت محبوب کرو۔ آئے ہیں، جی، سبحان اللہ، تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح سے حضور حضرت امام حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی ہے، اگر ہم دیکھیں تو کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت ملتی ہے نا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا حضرت حسنین کریمین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں، پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایک طرف بھاگ جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرف جاتے، پھر حضرت جی امام حسین دوسری طرف بھاگتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑ کر ان کی طرف بھاگتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین سے کتنی محبت کی تھی، امام حسین بے سے شک کتنی محبت کی تھی، لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ کلمہ گو کلمہ پڑھنے والے مسلمان کربلا کے میدان میں وہ بھی حضور پر ایمان رکھتے تھے، حضور کا کلمہ پڑھتے تھے، حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ستایا گیا ہوگا تو آپ سوچیں، اور ہمیں یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج اللہ وہ مہینہ چل رہا ہمارے درمیان، آج 5 محرم الحرام 6 محرم الحرام داخل ہو گیا، آج کے دن کربلا کے میدان میں کس طرح سے ان لوگوں نے، یزیدیوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے پر۔ آپ کو میں ایک روایت بتاؤں، حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے نام سنا جی ہوگا، اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ولی کامل حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ایک کتاب الشرف المعبد لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس صلی اللہ کتاب علیہ کو اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے برکات آل رسول کے نام سے۔ اس میں آپ پڑھیں گے تو وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو پڑھایا کرتا تھا تو ایک آل رسول کو اس نے مارا، ایک آل رسول کو اس نے، کیونکہ جب اللہ اکبر، کوئی بھی استاد ہو اور اگر وہ پڑھاتے ہیں تو مارتے ہیں، تو ایک آل رسول کو بے انہوں نے شک بے مارا، شک، تو خواب میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے اعراض فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے اپنی نظر کو موڑ لیے، تو انہوں نے بارگاہ نبوی میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میری غلطی کیا ہے، آپ مجھ سے ناراض ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ کیا تم میرے بیٹے کو تم مجھے مارتے ہو، تم نے مجھے مارا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی بارگاہ نبوی میں یا رسول اللہ مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے آپ کو مارا ہو۔ آقا فرماتے ہیں کہ جی ہاں بالکل آپ نے مجھے مارا ہے، تو بولے نہیں حضور میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو ہماری جانیں قربان ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ تم نے فلاں شخص کو، فلاں میرے بیٹے کو آج تم نے مارا ہے؟ تو انہوں نے ہاں میں عرض کی جی ہاں میں نے مارا ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ہتھیلی آگے بڑھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو دیکھو جو تم نے اسے مارا ہے اس کی تکلیف مجھے ہوئی ہے اور میرے ہاتھ پر داغ ہے۔ وہ بیان فرماتے علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کہ انہوں نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایسے داغ تھے جیسے کہ شہد کی مکھی اگر ڈنک مارے تو کس طرح ایک داغ پڑ جاتا ہے، اسی طرح سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہتھیلی پر داغ پڑے ہوئے تھے۔ تو پھر بارگاہ نبوی میں انہوں نے عرض کی حضور مجھے معاف فرمائے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاف فرمایا۔ اب یہاں پر سے بتانا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تو صرف ایک چھڑی ماری، انہوں نے تو چھڑی ماری تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، لیکن کربلا کی میدان میں نہ جانے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر کتنی تیریں چلائی گئی، کتنی برچھیے چلائے گئے، آپ کو نیزے سے چھلنی کیا گیا، اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل پر کیا گزر رہی، یہ سوچنے والی بات ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی اہل بیت کو کسی طرح کی تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ تکلیف ہم انہیں نہیں بلکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں۔ ہمیں یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھر ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور ایک چیز آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تو بہت قریب تھا نا، ایک آل رسول جو 9ویں صدی اور 10ویں صدی کے ہوں، 9ویں اور 10ویں صدی کے آل رسول ہوں، ان کو مارنے سے حضور کو تکلیف ہو رہی ہے، تو بتاؤ جو بالکل حضور کے نواسے ہو جب ان کو تکلیف دی گئی ہوگی تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے محبت کریں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم حضور کی آل سے اور حضور سے محبت کرتے ہیں تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے ضرور راضی ہوگا۔ اور ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج پہ حج ادا کرتے رہیں، تسبیح کے دانے گن گن کر ہم اپنی پوری زندگی گزار دیں، اور اگر دل میں بغض علی ہو، بغض فاطمہ ہو، بغض امام حسنین کریمین ہو، تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج اور زکوٰۃ کسی کام کے نہیں، یہ نمازیں اور یہ حج یا زکوٰۃ کسی کام کے نہیں ہے اگر دل میں بغض علی۔ آپ اسی چیز سے سوچیں، اسی چیز سے اندازہ لگائیں۔ کچھ لوگ آج یزید کو حق پر کہتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی دیر کی لڑائی تھی، ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ یہ تھوڑی دیر کی لڑائی تھی، ختم ہو گئی، آپس میں لڑائی ہوئی، لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے یہ دل میں جو بغض امام حسین رکھے ہوئے ہیں نا، جو بغض رکھے ہوئے ہیں، وہ جنت کی بھی خواہش کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو جنت کی خواہش کر رہے ہیں اور دوسری طرف جنت کے جو سردار ہیں ان سے بغض رکھتے ہیں۔ امام حسن و حسین کو اللہ کے پیارے رسول نے جنت کا سردار قرار دیا کہ یہ لوگ جنت کے سردار ہیں، اور ایک طرف تو آپ جنت کی بھی خواہش رکھتے ہو اور دوسری طرف دل میں بغض حسنین کریمین بھی رکھتے ہو۔ تو اگر سردار سے ہی آپ کی نہیں بنتی ہو تو آپ کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں مل سکتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم جنت کی خواہش رکھتے ہیں، اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر ہم حضور کی نظر میں بھی بہتر بننا چاہتے ہیں تو پہلے حضور کی آل سے محبت کرنی ہوگی۔ حضور کی جو آل ہیں، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد ہیں، ہمیں ان سے محبت کرنی ہوگی۔ حضرت یعل العامری روایت کرتے ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت پر گئے۔ آپ کو ایک روایت بتاؤں کہ ہم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ایک دعوت پر گئے تو گلی سے گزر رہے تھے کہ راستے میں بچے کھیل رہے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھیل رہے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ جب کھیل رہے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیلتے دیکھا تو ہر چیز کو نظر انداز کر دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو نظر انداز کر دی، اور یہ ارادہ کیا کہ دوڑ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑے۔ فَطَفِقَ الصَّبِيُّ يَفِرُّ هَا هُنَا مَرَّةً وَهَا هُنَا مَرَّةً۔ تو کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکڑنے کے لیے دوڑے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دوڑ کر ادھر جاتے اور کبھی دوڑ کر دوسری طرف چلے جاتے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی انہیں پکڑنے کے لیے کبھی ایک طرف بھاگتے اور کبھی دوسری طرف بھاگتے ہیں۔ صحابہ کرام اور دیگر لوگ اس منظر کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے، تو اس منظر کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام حسین کو اب ہنساتے جا رہے ہیں اور انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور انہیں خوش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھا لیا، اپنی زبان مبارک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کی
ان تمام صحابہ کے سامنے یہ بھی نہیں کہ شرم ایک چیز آپ دیکھیں کہ حضور کس طرح سے حسنین کریمین سے محبت فرماتے تھے اور امام حسین سے کس طرح سے محبت فرماتے تھے کہ ان تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دی، پھر انہیں چوما اور چوم کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین، احب اللہ من احب حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے جس نے حسین سے محبت کی اور جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کو مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں ایک حقیقت بھی بیان فرمائی، آواز جا رہی نا؟ جی جی بالکل، اور ایک دعا بھی دی، وہ یہ کہ حقیقت تو یہ ہے کہ دعا بھی دی، حقیقت یہ ہے کہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اس میں آقا علیہ السلام نے دعا بھی کی اللہ اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے، ہے نا؟ یا اللہ آپ اس سے محبت فرمائے کہ جو میرے حسین سے محبت کرتے ہو۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں محبوب بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے حضور کی آل سے محبت کرنی ہوگی۔ اگر ہم حضور کی آل سے محبت نہیں کرتے ہیں تو ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری زکوٰۃ، ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں وہ سارے فضول ہو جائیں گے، وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، ہماری نظر میں سارے اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور یہ ایک ایسی ذات ہے نا کہ جن کی پاکی کو بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید بے شک، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اتنے پاک ہیں کہ ان کے نام، ان کی پاکی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اب جو لوگ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے بھائی حضرات، بہت سارے نوجوان، اگر وہ یا پھر بعد میں ان تک یہ بات پہنچے، میں ان سے صرف اور صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن کی پاکی کو اللہ نے بیان فرمایا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک بنایا، جو حضور کی آل ہیں، جو حضور کی اولاد ہیں، آج ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ میں ایک پیغام دینا چاہوں گا اپنے نوجوانوں کو کہ جن کی پاکی کو بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آج اگر اکھاڑے میں آپ دیکھیں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے نوجوان اکثر حضرات دیکھیں گے جب اکھاڑے میں نکلتے ہیں یا پھر 10ویں محرم الحرام کو یا پھر اس سے پہلے کبھی بھی نکلتے ہیں، تو آپ ایک تو ہماری شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، لیکن آج کل کے ہمارے مسلمانوں کا حال بہت برا ہو گیا ہے۔ ایک طرف تو حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ایک طرف حسینی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے نوجوان اکھاڑے میں 10 محرم الحرام کو ایسے دیکھیں گے آپ کہ پی کر، کھا کر اور شراب کا نشہ کر کے اب لاٹھی اٹھا کر کے یا علی اور یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ خود ناپاک ہو، آپ کی زبان ناپاک ہے، آپ کا جسم ناپاک ہے، آپ کو تھوڑی بھی شرم نہیں آتی ہے؟ آپ کو تو شرم آنی چاہیے نا کہ جس کی پاکی کو اللہ نے بیان فرمایا، جو مکمل پاک ہیں، جو حضور کی آل ہیں، جو حضور کی اولاد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ اس ناپاک زبان سے لیتے ہو، آپ اس ناپاک زبان سے، آپ تو ایک شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے جس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر یسألونک عن الخمر والمیسر، ہے نا؟ آپ سے پوچھتے ہیں، تو یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور آپ اتنے مبارک دن میں جس دن شہدائے کربلا حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کی، ہم ان کے نام کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، اور جس چیز کی لڑائی تھی جس کے لیے امام حسین نے لڑائی لڑی، جس کے لیے امام حسین نے جنگ کی، ہم اسی چیز کو آج بڑھاوا دیتے ہیں۔ یزید یہی کہتا تھا نا شراب حلال ہے، اس کے ہاں تو شراب حلال،
وہ شراب بھی جائز قرار دیا، انہوں نے تو ان کے ہاں وہ لوگ شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ تو امام جی حسین کی لڑائی تو یہی تھی کہ ہماری شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، آرام کرا لیکن دیں۔ آج اپنے آپ کو حسینی کہنے والے، اپنے آپ کو امام حسین کا محب کہنے والے، امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، وہی لوگ آج اکھاڑے میں نکلتے ہیں نا تو وہ لوگ شراب پی کر کے نکلتے ہیں، وہ لوگ منہ میں گٹکا دبائے ہوئے ہوتے ہیں اور شراب پی کر کے اور پھر اٹھا کر کے یا حسین اور یا علی کا نام لیتے ہیں۔ کم از کم اس دن تو آپ اس بات کا لحاظ ضرور کریں، اس بات کا خیال کریں کہ اگر ہم اپنی زبان سے پاک نام لے رہے ہیں تو ہم اپنی زبان کو بھی پاک رکھیں۔ تو حضور کی محبت، حضور کے آل کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں ان سے ہمیشہ محبت کرتے رہنی چاہیے، اور ایک ایسی چیز ہے نا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے تبلیغ کی، آپ نے اتنا سب کچھ کیا، مگر اس کے بدلے میں آپ کو کچھ بھی طلب نہیں کرنا ہے، آپ ان سے کوئی بھی اجرت طلب نہیں کرتے، صرف آپ یہ مانگ لیں، آپ صرف یہ مانگ لو کہ آپ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اے لوگوں، محمد میں تمہیں بہت کچھ سکھایا، میں تمہارے درمیان آیا، یہ بہت بڑی بات ہے، میں تمہیں راہ راست پر لایا، میں تمہیں کھانے کا طریقہ بتایا، میں نے تمہیں پینے کا طریقہ بتایا، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ بتایا، میں نے تمہیں یہ بتایا کہ جنت کا راستہ کون ہے، میں نے تمہیں یہ بتایا کہ دوزخ سے بچنا کیسے ہے، میں تمہارے درمیان قرآن لے کر آیا، میں تمہارے درمیان اسلام لے کر آیا، میرے ذریعے سے تمہیں اتنی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز فرمایا، لیکن ان تمام نعمتوں کے بدلے میں تم سے کچھ بھی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے میرے اہل بیت کی محبت کے۔ تو میرے اہل بے بیت شک سے ضرور محبت کرتے رہنا، میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ایک روایت پڑھی تھی کسی کتاب میں کہ ایک استاد سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی اہل بیت حضور کی آل میں سے اگر کوئی مطلب گناہ کرتا ہو یا پھر معاذ اللہ شراب وغیرہ پیتا ہو تو کیا اس کی بھی محبت، اس سے بھی ہمیں محبت کرنی چاہیے، کیا ہمیں اس کی بھی عزت کرنی چاہیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی بالکل، ان کی عزت تو ہمیں کرنی ہی کرنی بے ہے، شک ان کی عزت ہمیں کرنی ہی کرنی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سونے کی بسکٹ، سونے کی سونے کی بے بسکٹ اگر وہ نلی میں کوڑے میں کچڑ میں گر جائے، اگر وہ کیچڑ میں گر جائے تو ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ اسے دھوتے ہیں اور پھر اسے اپناتے ہیں، یہ نہیں کہ بے ہم شک اسے نلی میں گرے ہوئے رہنے دیتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ان کی مثال ہے، تو ان کی قیمت کبھی نہیں، ان کے اندر جو خون ہے وہ ہمارے نبی کا خون ہے، ان کے اندر جو خون ہے نا وہ حضور کا خون ہے، وہ صلبی اولاد ہیں حضور کی، وہ حضور کے صلبی اولاد ہیں، اور ایک ایسی اولاد ہے نا کہ پوری دنیا میں جو نسب ملتا ہے نا وہ بیٹوں سے خاندان کا نسب ملتا ہے، لیکن حضور کی اولاد کیسی ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہے حضور۔ سبحان تو ہمیں یہ چاہیے، تو ایسا ہمیں یہ بالکل بھی نہیں سوچنا ہے کہ اگر کوئی آل رسول گناہ کرتا ہو تو ہمارا کام یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے نا ہمیں اس خون کی عزت کرنی ہے، ان کے اندر جو بے شک خون دوڑ رہا ہے ہمیں اس سے محبت کرنی ہے، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے، اس آل رسول کو اللہ ہدایت دے، لیکن ہمیں ان کے فعل سے یہ نہیں ہمیں ان سے ہٹ جانا ہے، ہمیں ان سے بے شک بیزار نہیں ہونا ہے، ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیشہ جب بھی ہمیں موقع ملے نا ہمیں آل رسول سے محبت کرتے رہنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ تو اپنی قسمت پہ بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمیں آل رسول کی زیارت کرنے کا ہمیشہ موقع ملتے رہتا ہے اور خدمت کرنے کا موقع ملتے رہتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضور سیدی شیخ اعظم سید اظہار اشرف علیہ رحمۃ والرضوان بھی آل رسول، بے شک ہمیں اپنی قسمت پہ بھی ناز کرنی چاہیے کہ ہمیں پیر بھی ایسا ملا جو حضور کے گھرانے کا ہے، جو حضور کی آل ہے، جو حضور کی اولاد ہے۔ ہمیں ہر ایک بات ہمیں بہت اچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، اگر ہمیں یہ چاہیے کہ اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائیں، اللہ ہماری عبادتوں کو بے قبول شک فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب اپنا محبوب بنا لے، تو سب سے پہلے جو اس کا ذریعہ ہے نا، سب سے پہلے جو اس کا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حضور کی اہل بیت سے محبت کرنی آن ہوگی، سے ہمیں محبت حضور سے محبت کرنی ہوگی، تب ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں ہمیں مقبول بنائے گا، ایسے ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں مقبول نہیں بنائے گا۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل بیت سے اتنی شدید محبت کرتے تھے نا، اور ائمہ اطہار اہل بیت کی اتنی تکریم کرتے کہ لوگوں نے ان پر شیعہ ہونے کا تانا کیا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب آپ سوچیں کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ ہی شیعہ ہو گئے تو پھر سنی کون بچا، ہے نا؟ جی تو پھر سنی کون بچا؟ یہ اتنی محبت، اتنی شدید محبت کرتے تھے کہ لوگ مطلب ان پر شیعہ ہونے کا تانا کرتے تھے، ان کو شیعہ کہتے تھے۔ اگر تو انہوں نے کہا کہ اگر اہل بیت کی محبت کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ کو شیعہ کہا جا رہا ہو تو پھر شیعہ ہی کہنا ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا تھا، ہے نا؟ امام حجر ابن مکی امام حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ السوائق المحرقہ میں امام دمیاطی نے اعانۃ الطالبین میں ان روایتوں کو ذکر کیا ہے، ان روایتوں کا، اور بہت سارے محدثین نے اہل بیت کی محبت کے وجوب کے باب میں بھی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی ایک روایت ملتی ہے کہ یہ ایک رباعی بیان کی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، جو میں نے ابھی اس سے پہلے بھی بیان کیا، اس سے پہلے بھی میں نے ابھی بیان کیا تھا جی کہ یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کما کم من عطیکم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ ملا علی قاری مرقات المفاتیح میں اس روایت کو، اس رباعی کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے محبت کرنا اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں اہل بیت سے محبت کرنا یہ فرض ہے۔ تو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے محبت کرنا اللہ کی طرف سے فرض ہے جسے اس نے قرآن مجید میں نازل کیا، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نازل کیا، اور آپ کے لیے عظیم مرتبہ ہے، اور آپ کے لیے یہ عظیم مرتبہ ہے، مرتبہ ہی کافی ہے کہ آپ وہ ہستیاں ہیں کہ جو شخص آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی، من لم یصلی اللہ علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو شخص آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نام ان اشعار میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قرآن مجید کی طرف سے امت مسلمہ پر فرض ہونے کو بیان کیا ہے۔ ایک چیز ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس اشعار میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ پر فرض ہے، اور اس کی دلیل یہ دی ہے امام شافعی نے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، محبت تو فرض ہے بھائی، کیونکہ اگر کوئی آپ پر درود نہ پڑے تو ان کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، تو گویا کہ اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے۔ امام شافعی کو بھی آپ نے روایت ہی پڑھی ہوگی اور آپ نے سنا بھی ہوگا، آپ نے پڑھی بھی ہوگی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی محبت اہل بیت کی وجہ سے لوگ شیعہ اور رافضی کہتے تھے، شیعہ اور رافضی کہتے تھے۔ آپ نے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ آپ نے جواب میں فرمایا اگر محبت اہل بیت کا نام شیعہ ہونا ہے، اگر محبت اہل بیت کا نام شیعہ ہونا ہے تو مجھے یہ تہمت قبول ہے، مجھے یہ تہمت قبول ہے۔ اگر امام شافعی شیعہ ہے تو پھر باقی سنی کون بچا بھائی؟ اگر امام شافعی شیعہ ہو گئے تو پھر سنی کون بچا؟ اسی طرح ائمہ کرام میں سے، ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہل بیت اطہار کے لیے بڑی تعظیم و تکریم تھی۔ سمجھانا اور بتانا یہ ہے چاہتا ہوں کہ محبت و مودت اہل بیت کسی مکتبہ فکر کی میراث نہیں ہے، یہ جو بے شک محبت و مودت اہل بیت جو ہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کی میراث نہیں ہے۔ خدا کے لیے سنی شیعہ کی جنگ اور صف بندی کی وجہ سے اس ایمان کے اثاثے کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ مت سوچیں کہ اگر کوئی اہل بیت سے زیادہ محبت کر رہا ہو تو ہم اسے شیعہ کہنے لگے یا پھر ہم اسے رافضی کہنے لگے۔ یاد رکھیں کسی نہ کسی مناسبت و نسبت کی وجہ سے مختلف جتنی بھی ہستیاں اور شخصیات جو ہیں ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان کے ہم ایام مناتے ہیں، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو آل رسول ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آل رسول ہونے کا انہوں نے بہت بڑا یہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ آل رسول جو ہے ان پر جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو نبھایا بھی، آل رسول ہونے کی ذمہ داری کو امام حسین نے نبھایا بھی ہے، یوں ہی نہیں
حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جگہ پر دمبے کو بھیجا، لیکن حضور کی آل ہونا، حضور کی آل ہونا، حضور کی آل ہونے کی ذمہ داری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کٹا کر کے اس قربانی دی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں یوں ہی محبت نہیں، ایسی نہیں محبت کرنی ہے بھائی کہ حضور کی آل سے محبت کرنا یہ ہمارا فرض، یہ ہمارے لیے فرض عین ہے۔ اگر دل میں عشق نبی نہیں ہے نا، اگر دل میں عشق نبی نہیں ہے نا، دل میں عشق اگر نبی نہیں ہے تو ہماری ساری عبادتیں، ہماری ساری دعائیں، ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے جائیں نا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہو، اگر حضور سے محبت کرتے ہو تو حضور کی محبت ایک ایسی چیز ہے نا کہ آپ کو یہاں بھی کامیاب کرے گی اور آپ کو وہاں بھی کامیاب کرے گی۔ اب تک کوئی تشریف نہیں لائے کیا؟ نہیں، بس پروگرام کا ٹائم بھی ہو گیا۔ چلیے، تو ہمیں بس یہی درس دینا چاہوں گا میں آپ لوگوں سے، بس یہ ریکویسٹ اور التماس گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے، جو لوگ دیکھیں گے یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ دیکھیں، نمازیں تو فرض ہے ہی، نمازیں فرض ہونے کے ساتھ ساتھ جو نمازیں ہمیں ملی ہے، جن کے صدقے میں ہمیں نمازی ملی ہے، جن کے صدقے میں جو ہمیں عبادتیں ملی ہے، جن کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی ہے، پہلے ہم ان سے محبت کرنا سیکھیں۔ اگر ہم ان سے محبت نہیں کرتے ہیں تو ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے زکوٰۃ، ہم جتنے بھی نیک اعمال کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں حضور کی محبت ضروری ہے، حضور کی محبت کے ساتھ ساتھ ہمیں حضور کی آل سے محبت کرنی ہے، عشق رسول کے ساتھ ساتھ عشق اہل بیت ضروری ہے۔ جب تک آپ عشق اہل بیت آپ کے دل میں نہیں ہوگا، عشق رسول حاصل نہیں ہوگا، اور جب عشق رسول ہی حاصل نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو محبوب نہیں بنا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بھی آپ محبوب نہیں بن سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کی نظر میں اگر ہم محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اصحال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان اللہ۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے بے شک بے شک شان اہل بیت۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا، جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود انسانی، جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود انسانی، وہیں سے پنجتن کی شان کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سے پنجتن کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ میں حضرت علامہ مولانا مفتی کوثر شفیع جامعی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت دیا۔ اب وقت کافی ہو چکا ہے، میں حضرت سے درخواست کروں گا ایک مختصر سی دعا فرمائے ہم سبھی کے لیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ جی جی، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہ ہم نے جو کچھ بھی بیان کیا، سب سے پہلے تو اس میں صرف اور صرف تیری رضا ہے مولا، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، بس تو راضی ہو جا۔ اور اگر ہمارے دل میں کچھ خیال بھی آئے مولا تو اسے اپنے حبیب کے صدقے ہماری اس خیال کو دور فرما اور ہماری بخشش فرما۔ اللہ یا الہ العالمین، ہمیں حضور سے، حضور کی آل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک میں اگر ہم سے کچھ غلطیاں، خامیاں ہوئی ہو مولا، اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری غلطیوں، خامیوں کو معاف عطا فرما، اور ہمیں حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت حسنین کریمین شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نام سے ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس راستے پر چلا مولا جس راستے پر تیرا انعام و اکرام ہے مولا، اس راستے سے بچا جس پر تیرا غضب ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔